ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو تقوی کے بغیر قرآن سے ہدایت بھی میسر نہیں آتی. اگر ان چند آیات پر ہی اکتفا کیا جائے تو کم از کم یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تقوی کسی معمولی دولت کا نام نہیں ہے. یہی تقوی ہمارا ماحصل ہے، یہی ہمارا مقصود ہے، یہی ہمارا مطلوب ہے. اسی تقوی ہی کی وجہ سے اللہ کی نظر میں کوئی زیادہ اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تقوی اتنا اونچا مقام ہے تو پھر یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ تقوی کہتے کسے ہیں، تقوی ہوتا کیا ہے، تقوی نام کس شے کا ہے. آج کی جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کے اس پہلے حصہ میں اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کس شے کا نام ہے. تقوی ایک اس کا وہ معنی ہے جو عربی لغت کے اندر پایا جاتا ہے، وقا یقی وقایتن، یہاں سے یہ تقوی کا لفظ نکلا ہے. اور متقی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خود کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. یہ کس کی سادہ سی تعریف ہے. آپ نے اسی تقوی کے حوالے سے قرآن پاک میں اس طرح کے کلمات بھی پڑھے ہوں گے. باری تعالیٰ نے کہیں الفاظ استعمال کیے، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب متقی وہ شخص ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. آپ موڑ گیڑ کے دیکھیں گے تو بات ایک ہی نکلے گی. گناہوں سے بھی وہی بچے گا جو اللہ سے ڈرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا نہیں وہ کبھی گناہوں سے بھی بچ نہیں سکتا ہے. کہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کی طرف یہ بات کرتے ہوئے منقول کی جاتی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھیے، اگر کوئی بڑا پرخار راستہ ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہو، تنگ سا راستہ ہو ان کے اندر سے، اور وہاں سے اگر انسان کو گزرنا پڑے تو وہ کیسے گزرتا ہے؟ آگے سے جواب دیا گیا کہ ایسا پرخار تنگ سا راستہ ہو تو انسان اپنے دامن کو سمیٹ سمیٹ کر کپڑوں کو بچا بچا کے گزرتا ہے کہ کسی کانٹے سے الجھ نہ جاؤں. فرمایا یہی تقوی ہے کہ اس زندگی کے اندر انسان اپنے دامن کو گناہوں کے آلودہ ہونے سے اگر بچانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو وہ متقی بن گیا. یہ بھی اس کا ایک معنی ہے. قرآن کی مختلف آیات اور احادیث کے مختلف حصوں کے اندر اس قسم کے تصورات بھی ملتے ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ معنی بھی ہوگا، کوئی سمجھتا ہوگا کہ شاید متقی وہ ہوتا ہے جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، کوئی سمجھتا ہوگا متقی وہ ہے جو زیادہ روزے رکھتا ہے. کیونکہ اس قرآن کو کبھی پڑھے نا، باری تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو کوئی یہاں سے ایک معنی اخذ کر سکتا ہے کہ یقیناً متقی وہ ہوگا جو زیادہ روزے رکھتا ہے. کوئی سمجھتا ہوگا متقی وہ ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے زیادہ نفل پڑھتا ہے. کوئی سمجھتا ہوگا متقی وہ ہے جو زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے. بھائی سن لیں، یہ سب معانی جتنے میں نے اب تک بتائے یہ سب اپنی جگہ پر بجا، کسی ایک معنی کا بھی انکار نہیں ہو سکتا. مگر ایک بات غور سے کل سن لیں کہ یہ تقوی کے جتنے تصورات ہیں یہ سب تقوی کے جزوی تصورات ہیں. ان میں سے کوئی بھی تقوی کا حقیقی معنی نہیں، حقیقی تصور نہیں ہے. اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ تقوی کا حقیقی معنی کیا ہے، متقی کون ہوتا ہے، اور میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں تو جو آیت کریمہ زیر مطالعہ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ دوستو تقوی نام ہی در حقیقت بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہوگا. تقوی نام ہی آقا کی غلامی کے پٹے کو اپنے گلے میں ڈال لینے کا ہے. تقوی نام ہی آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لینے کا ہے. اور تقوی نام ہی میرے آقا کی بارگاہ کے ادب میں فنا ہو جانے کا ہے. اس کے سوا تقوی کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. باقی سب جزوی تصورات ہیں، اس کے اندر سے نکلتے ہیں. آپ کہیں گے یہ بات کہاں ہے؟ اینڈ تو ہم انشاءاللہ اسی آیت کریمہ پر کریں گے، مگر یہ تصور اب میں قرآن کے دیگر مقامات سے بھی ساتھ بتانا چاہ رہا. اس بات کو کبھی سمجھ نہ ہو تو آغاز ہم
سورہ بقرہ ہی کی ابتدا سے کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے جس جگہ پر سب سے پہلی مرتبہ متقین کا لفظ استعمال کیا، فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش، آگے فرمایا ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سوال پیدا ہوا مولا وہ متقی کون ہے؟ چونکہ اس جگہ پر قرآن میں پہلی مرتبہ متقین کا لفظ آیا، تو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جب وہ کوئی اہم لفظ پہلی بار استعمال کرے تو ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ تو چونکہ پہلی بار لفظ آیا تو باری تعالیٰ نے ساتھ ہی بتایا کہ اب رک کر یہ بھی سنتے جاؤ کہ متقی ہوتے کون ہیں، ان کی پہلی خوبی بتائی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی کون ہے جو غیب پر؟ تو مولا ایمان بالغیب سے مراد کیا ہے؟ ہر کسی نے لکھا کہ ایمان بالغیب سے مراد ہے کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کی جنت اور دوزخ پر ایمان لایا جائے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لایا جائے، نبیوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر ایمان لایا جائے، یہی مراد ہے نا۔ مگر سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ سب باتیں ایمان بالغیب کے زمرے میں آتی ہیں تو آپ نے کبھی سوچا کہ ان سب باتوں کی خبر کہاں سے ملی؟ بھئی اللہ کے ایک ہونے کا پتہ چلا تو زبان مصطفیٰ سے چلا، اس کی جنت اور دوزخ کی خبر ملی تو مصطفیٰ کی زبان سے ملی۔ گویا ایمان بالغیب کی شرط لگا کر اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ لوگوں جس نے جو کچھ میرے مصطفیٰ کی زبان سے سنا پھر اس کو اپنے عقل کے پیمانے پر نہ پرکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، بس جس نے سنا اور آنکھیں بند کر کے سرے تسلیم خم کر دیا، فرمایا سمجھو اس نے تقوی کی پہلی شرط کو پورا کر دیا۔ تقوی کی پہلی شرط یہ ہے کہ دہلیز مصطفیٰ پر اپنے سر کو جھکا دیا جائے، بن دیکھے آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا جائے، بن دیکھے بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہوا جائے۔ اب میں ڈائریکٹ قرآن پاک کی ایک نص اس پر دے رہا ہوں، یہ جو میں نے یہی مفہوم یہاں سے لیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ زمر، قرآن پاک کا 39واں سورہ ہے، اور آپ کبھی 24واں پارہ کھولیے گا اور 24ویں پارے کے پہلے صفحے پر دوسری آیت کریمہ آپ کو یہ مل جائے گی۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، آگے حصر کے انداز میں فرمایا اولئک ھم المتقون۔ میں تقوی کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں قرآن کے الفاظ میں۔ پہلی بات پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ایسے قیاسی طور پر کوئی دلیل نکال لی، مگر وہ بھی قیاسی نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن بتا رہا ہے کہ وہاں تقوی سے مراد کیا ہے۔ اب اسی کی تائید ڈائریکٹ قرآن کی نص ہے۔ اس کے آخری کلمات کو ذرا پہلے سن لیں، بات زیادہ آسان ہو جائے گی۔ باری تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا اولئک ھم المتقون، قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اولئک کا لفظ آ جائے وہاں حصر ہوتا ہے، اور حصر کا معنی یہ ہے کہ ہر دائیں بائیں سے توجہ کو کھینچ کر اسی ایک نقطے پر مرکوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو فرمایا نا اولئک ھم المتقون، اس کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں متقی صرف اور صرف یہی لوگ کون جن کا اس آیت کریمہ میں پہلے ذکر ہوا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور متقی نہیں۔ مولا وہ کون ہے؟ اب وہ توجہ سے سنے، دو لفظوں میں وہ بات باری تعالیٰ نے کی۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا ایک متقی وہ ہستی ہے جو اللہ کی بارگاہ سے صدق لے کر آئی، سچ لے کر مبعوث ہوئی، اور اس سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے آقا اللہ کی بارگاہ سے سچ لے کر آئے، ان کو متقی قرار دیا۔ اور آقا کو متقی کہنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، آقا کا در تو وہ در ہے جہاں سے تقوی کی خیرات ملتی ہے۔ اصل تو اگلے الفاظ قابل غور ہیں۔ اتنی بات کر کے فرمایا ایک وہ ہستی جو اللہ کی بارگاہ سے صدق لے کر آئی، سچ لے کر آئی،
اور آگے فرمایا وصدق بہی، اور پھر جس نے اس صدق کی تصدیق کر دی. بس ایک ہی معیار ہے. فرمایا صرف وہی متقی ہے. تصدیق کرنے کا کیا معنی؟ جس نے تصدیق کر دی. کیا مطلب؟ کہ بس جس نے جو کچھ آقا کی زبان اقدس سے سنا، پھر عقل کے پیمانے پر نہ پرکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، بس سنا، آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کر دیا. فرمایا کائنات کے سب سے بڑے متقی وہ بن گئے. فرمایا متقی کہلانے کے وہی حقدار ہیں. تو آپ نے غور کیا کہ باری تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں یہاں پر اس تقوی کو ڈیفائن کیا ہے. فرمایا تقوی نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں فنا ہو جائے گا. جب تک کوئی شخص میرے آقا کی بارگاہ کا ادب بجا نہیں لاتا، تب تک وہ تقوی کی راہ پر ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں ہو سکتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. جب معراج کی شب ہمارے آقا معراج سے پلٹ کر آئے نا، اور آپ نے آ کر مکہ کی سرزمین پر لوگوں کے اجتماع سے اعلان کیا کہ میں راتوں رات گیا اور آپ نے رب سے ملاقات کر کے آسمانوں سے بھی ماورا واپس آ گیا. تو ابو لہب و ابو جہل نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ آج انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ جس کو کوئی بھی صاحب عقل شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ابھی یہ بات براہ راست آقا سے نہیں سنی تھی. ابو لہب و ابو جہل بھاگتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گئے، دستک دی، باہر آئے، آنے کا سبب پوچھا. کہنے لگے ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات آسمانوں سے بھی اوپر گیا، رب سے مل کے آ گیا، تو مان جاؤ گے؟ آپ سن کے فرمانے لگے جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ جانتے تھے کہ یہ کس نیت سے آیا کرتے ہیں. کہنے لگے یہ دعویٰ اس نبی نے کر دیا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. قربان جائیں صدیق اکبر کے ایمان پر، ان کے ادب پر. یہ سنا پلٹ کے فرمانے لگے کہ کافرو، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. یہ آسمانوں پر جانا پلٹ کے آنا تو بات ہی کچھ نہیں ہے. اس نبی کی زبان اقدس سے سن کر تو بن دیکھے خدا پر ایمان لا چکے ہیں. اگر میری آقا کی زبان سے یہ بات نکلی ہے تو انہوں نے 100% حق فرمایا ہے. تو یوں آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات پر سر تسلیم خم کر دینا، اس طرح اس بارگاہ کا ادب بجا لانا، اس کو اللہ رب العزت نے تقوی قرار دیا ہے. فرمایا یہ تقوی ہے. آج آپ کو ایک بڑا دلچسپ مقام قرآن پاک کا یہ معنی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. وہ واقعہ ایمان افروز بھی ہے اور انشاءاللہ اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، اور وہ معرکہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کی مدد کے لیے ملائکہ کو بھیجا تھا. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میدان بدر میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو ایک عجیب کیفیت تھی کہ ادھر صرف 313 اور ادھر 1000 کا لشکر تھا. ادھر ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی ہے اور ادھر نہتے